اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ بھائی جناب النور ایشین منی مارکیٹ پہ آئے ہیں اور یہ ان کا ویزا لگا ہے قطر سے، تو باقی سٹوری ان سے ساری سنتے ہیں، یہ کیسے آئے، کتنے پیسے لگے اور انہوں نے کیا ادھر کام کر رہے ہیں۔ ان کی بھی ایک یونیک سٹوری ہے، یہ بھی ود آؤٹ جو ہے ایجنٹ کے آئے ہیں، تو ان سے باقی ساری سٹوری سے سنتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو اپنا تعارف کروا دیں۔ جی میرا نام سید زین محمد واسطی ہے، میرا تعلق پاکستان اسلام آباد سے۔ میں قطر میں پچھلے 3 سال سے کام کر رہا تھا، ایک انجینئرنگ کمپنی تھی انٹر سٹی کے نام سے۔ تو میں نے ایک رومانیہ کے لیے اپلائی کیا آن لائن فیس بک کے تھرو۔ فیس بک پہ کون سی ایپ تھی، کون سا پیج تھا جس سے آپ نے؟ جی ون اسٹاف آپ سرچ کریں فیس بک پہ، ون اسٹاف رومانیہ۔ اچھا، تو وہ یہاں ایجنسی ہے، ریکروٹنگ ایجنسی ہے۔ اچھا، اور وہاں پہ میں نے اپلائی کیا، ان کے ساتھ میرا کانٹیکٹس، ان کے انٹرویوز، ان کی فیسز ہیں کوئی $1200۔ وہ لیتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ $200 انہوں نے مجھ سے پہلے لیے، پھر انٹرویو کنڈکٹ کیا زوم پہ، پھر انہوں نے مجھ سے ورک پرمٹ پہ $500 دیے۔ ورک پرمٹ میں تقریباً 3-4 مہینے لگ گئے تھے۔ ورک پرمٹ آیا، پھر میرا ویزا اپلائی کیا، اس میں بھی کوئی 4 مہینے لگ گئے انٹرویو کر کے اور ویزا لگنے میں، اور ٹوٹل 8 مہینے میں رومانیہ میں آیا۔ اچھا، جب آپ نے پہلے پیسے دیے تو آپ کو شک نہیں ہوا کہ یار یہ 2 نمبر بندے بھی ہو سکتے ہیں، پیسے میرے ضائع بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ نے پھر کیسے وہ دیے؟ جی مجھے شک تو تھا، ڈاؤٹس تھے، لیکن میں نے ان کے ریویوز وغیرہ پڑھے تھے فیس بک پہ، اور اس کے بعد گوگل پہ ہم نے اس کے ریویوز دیکھے تھے۔ ہمیں پتہ تھا کہ یار وہ ون اسٹاف SRL ایک اتھینٹک کمپنی ہے۔ پھر مجھے یہ بھی تھا، میں سوچ رہا تھا کہ SRL شاید رومانیہ کا کوئی کمپنی کا کوئی وہ ہے، ویریفیکیشن یا رجسٹر کوڈ ہے۔ تو مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یار یہ ایک رجسٹر کمپنی ہے اور ان کے ریویوز اچھے ہیں، انہوں نے لوگوں کو امیگریشن میں ہیلپ آؤٹ کیا ہے انہوں نے، تو انشاءاللہ یہ دھوکہ نہیں کریں گے۔ اور میرا انٹرویو ہوا تھا جس کمپنی کے امپلائر کے ساتھ، اس کو بھی میں نے سرچ کیا تھا آن لائن، تو کمپنی کو بھی میں نے سرچ کیا تھا، کمپنی بھی موجود تھی، امپلائر بھی موجود تھا وہی جس کے ساتھ انٹرویو ہوا تھا، تو مجھے وہ ڈاؤٹس نہیں تھے۔ قطر میں کتنی دیر لگی آپ کو، ایمبیسی میں ٹائم کتنا لگا، اور کیا انہوں نے انٹرویو کیا آپ سے؟ ایمبیسی میں یہی انہوں نے جب اپلائی کی اپوائنٹمنٹ، تو مجھے تقریباً 1 مہینہ 15 دن کے بعد اپوائنٹمنٹ مل گئی تھی۔ اچھا، اور اپوائنٹمنٹ میری وہ اس طرح ضائع ہوئی کہ انہوں نے یہاں اتوار کو چھٹی ہوتی ہے رومانیہ میں، اور اس دن ان کو آف تھا، اور لائر کے پاس بہت سارے اپلیکیشنس تھی، تو انہوں نے جو ان کو لیٹ بتایا، اور اس دن انہوں نے مجھے 12 بجے فون کیا اتوار کو کہ یار آج تمہاری اپوائنٹمنٹ تھی 10 بجے۔ میں پھر گیا ایمبیسی، اور ایمبیسی اس ٹائم بند ہو چکی تھی۔ خیر وہ پھر میں نے ان کو کہا کہ کائنڈلی آپ اس کو ری شیڈیول کریں۔ ری شیڈیولنگ کی تو انہوں نے اس میں تقریباً 1 مہینہ لگ گیا ری شیڈیولنگ میں۔ کیا انٹرویو ہوا تھا آپ کا، کیا ایمبیسی میں آپ سے جو ہے پوچھا گیا؟ ایمبیسی والوں نے پہلے مجھ سے میرا تعارف لیے، پورے ڈاکومنٹس لیے، پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ، وہ بھی موفا سے اٹیسٹ کروایا تھا میں نے۔ اچھا، اس کے بعد جو وہ قطر سے لیا تھا آپ نے؟ جی میں نے قطر سے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ لیا تھا، اور پھر میں نے اس کو قطر کے موفا سے اٹیسٹ کروایا تھا، اچھا، منسٹری آف فارن افیئر سے۔ مجھے انہوں نے ڈاکومنٹس وغیرہ بھیجے تھے PDF میں، منکا پیپر، یا آپ کا کانٹریکٹ دی منکا ہو گیا، یا اپنا ایک ایمبیسی کا کانٹریکٹ لیٹر بھی ہوتا ہے، گارنٹی، ایمبیسی گارنٹی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک اپنا ورک پرمٹ ہے، آپ کی پکچرز ہیں، آپ کا پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ ہے، یہ 4-5 ڈاکومنٹس آپ کے ایمبیسی میں سبمٹ ہوتے ہیں، آپ کی فائل پوری۔ اس کا میں نے پرنٹ آؤٹ، میرے پاس ہارڈ کاپی میں نہیں آئے تھے، سافٹ کاپی تھے، میں نے ان سب کا پرنٹ آؤٹ کر کے کلرڈ پرنٹ آؤٹ میں نے ایمبیسی میں سبمٹ کرائے تھے پیپر۔ اور انہوں نے یہ انٹرویو کیا پہلے میرا انٹروڈکشن، پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آپ کس کے تھرو اپلائی کر رہے ہو، کمپنی کا نام، جس ریکروٹر کے تھرو اپلائی کر رہے ہو اس کا نام، اس کے بعد یہ کہ آپ کیا کام کرتے ہو قطر میں، آپ وہاں جو کام کر رہے ہو، جو قطر میں آپ کام کر رہے ہو، یہ سیم ہے، یہ پوچھا انہوں نے۔ اور آپ یہاں آنے تک آپ کا ٹوٹل کتنا خرچہ آیا قطر سے؟ جی میرا تقریباً 7 لاکھ روپے 7 لاکھ روپے میں آپ ادھر آ گئے۔ تو آپ کو کام کیا آتا تھا، کس کام میں آپ نے اپلائی کیا تھا؟ جی میں پاکستان میں بھی کچن اپلائنسز میں کام کرتا رہا، میں نے میکینیکل کا ڈپلومہ کیا ہوا 3 سالہ۔ اچھا، اس کے بعد میں نے BA کیا تھا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے، پرائیویٹلی کر رہا تھا، ساتھ جاب بھی کر رہا تھا۔ 3 سال میں نے جاب کی پاکستان میں، اس کے بعد میں نے قطر میں جاب کی کنسٹرکشن ریڈکو میں، پھر میں نے انٹر سٹی میں جاب کی 1.5 سال قطر میں 3 سال گزارے، اور پھر یہاں پہ بھی جو اس فرم میں آیا ہوں وہ کمرشل کچن اپلائنسز کی فرم ہے، تو ہمارا یہ میکینیکل الیکٹرک۔ تو ابھی آپ نے کام سٹارٹ کر دیا ادھر؟ جی تقریباً مجھے 2 مہینے ہو گئے ہیں رومانیہ میں، اور کام کیا سیلری وغیرہ دے رہے ہیں اور کتنے گھنٹے کام لے رہے ہیں آپ سے؟
یہ تقریباً 8 گھنٹے کام لے رہے ہیں اور کبھی کبھی اوور ٹائم بھی لے لیتے ہیں, اور اوور ٹائم کا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کون سا ڈیلی کر رہے ہو, ہم کبھی کبھی آپ سے لے رہے ہیں اور وہ اوور ٹائم پے نہیں کر رہے ہیں. اچھا خیر کھانے کے پیسے دے رہے ہیں پر ڈے 30 رون دے رہے ہیں کھانے کے, اور باقی جو سیلری ہے وہ تقریباً آپ کو ملتی ہے کوئی 3,000 سے 3,500 تک. وہ ہر مہینے جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی کٹوتی کر دیتے ہیں اچھا کہ فلاں ٹیکس کا ہے فلاں ٹیکس ہے, تو وہ یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ آپ کی یہ فکس سیلری ہے. کانٹریکٹ آپ کا گراس سیلری بھی ہوتا ہے ایک, اور ایک ہوتی ہے آپ کی نیٹ سیلری. تو گراس سیلری میں یہی ہے کہ آپ کو گراس کبھی بھی نہیں دیتے, وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی ہم نے آپ کے ٹیکس وغیرہ پے کرنے ہیں, اپارٹمنٹ رینٹ ہے یا آپ کی جو یہ باقی اخراجات ہے, تو آپ کو نیٹ سیلری وہ آپ کو یہاں پہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کو کتنی ملے گی. وہ ہمیشہ آپ یہی مائنڈ میں رکھیں کہ 3,000 سے 3,500, اس سے زیادہ آپ کو مشکل ہے ملے جو لیول ہمارا ہے. چلیں جناب, یہ تھے بھائی جناب, انہوں نے خود سے جو ہے وہ جاب سرچ کی فیس بک پیج سے, اس پہ تھوڑی محنت کی, تھوڑا رسک لیا, تو الحمدللہ تھوڑے پیسوں میں یہاں پہ پہنچ گئے ہیں. تو انسان کوئی بھی ہے اگر کوشش کرتا ہے پھر اس میں تھوڑا رسک بھی لینا پڑتا ہے. تو رسک لینے کے بعد اگر بندہ کامیاب ہو جائے تو پھر سب کہتے ہیں کہ جناب بندہ بڑا اچھا رہا. اگر کامیاب نہ ہو تو سب کہتے ہیں کہ اس کو بڑا سمجھایا تھا, یہ بیوقوف آدمی تھا. تو اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. باقی جو ہے دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام.